بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آج ہم بات کریں گے قدرتی آفات کے حوالے سے کہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں۔ وطن عزیز میں آج کل ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہیں اور ساتھ ساتھ زلزلے کی جھٹکے بھی آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ جل جلالہ بہت سے خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 40 کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر کسی کو اپنے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو چنگھاڑ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو غرق کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی عام ہو جائے، والکینات، اور گانے والی لڑکیاں عورتیں ظاہر ہو جائیں، واستحلت الخمور، اور شراب کو حلال سمجھا جانے لگے، رزقوا الزلازل والخسوف، تو تم پر زلزلے اور زمین میں دھنسنے والے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکثر الحرج، جب حرج کی کثرت نہ ہو جائے۔ قیلا، کہا گیا وما الحرج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل، قتل و غارت گری، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل و غارت عام نہ ہو جائے۔ یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب گناہ اور ظلم بڑھ جائیں گے تو آفات اور مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی سے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پس دونوں پانی ایک مقررہ حکم کے مطابق مل گئے۔ اور یہ سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کی پورے قوم کو غرق کر گئی۔ بظاہر سیلاب اور زلزلے سائنسی اسباب کے تحت آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات آزمائش یا گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عذاب صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور بعض اوقات آزمائش کے طور پر بھی آتے ہیں۔ اگر گناہوں کی وجہ سے آ جائیں تو ایک مسلمان قیامت کی جو سختی ہے اس سے بچ جاتا ہے، اور اگر آزمائش کے طور پر آ جائیں تو آزمائش کے ذریعے اللہ جل جلالہ ایک مسلمان کی ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ آفات کے وقت توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ جل جلالہ سے عافیت مانگیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹس کے اندر بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی طور پر کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔